بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے یہ تفسیر قرآن کی 9 نمبر کلاس ہے، اور آج ہم اس کلاس کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا۔ یاد رکھ لیں کہ جس سورت کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے سورۃ البقرہ، یہ سورۃ البقرہ ایک عظیم سورت ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مسائل، بہت سارے احکامات، بہت سارے واقعات اور بہت ساری نصیحتیں کی ہیں۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے سورۃ البقرہ کے اندر بہت سارے مسائل انسان کی ذاتی زندگی کے بارے میں جانے تھے، اور انہی مسائل کو آگے کرتے ہوئے انسان کی معاشرتی زندگی کے بارے میں آگے کرتے ہوئے یہ آیت جس میں ہم پہنچے ہیں، سورۃ البقرہ کی یہ آیت جس پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، آیت نمبر 233، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود لہ بولدہ وعلی الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والوالدات يرضعن أولادهن، جو مائیں ہوتی ہیں وہی اپنے اولاد کو دودھ پلاتی ہیں۔ مائیں اپنے اولاد کو دودھ پلائیں حولین کاملین، 2 سال پورے 2 سال ہر ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے، یعنی یہ مدت ہے ان لوگوں کے لیے لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو رضاعت کی مدت کو پورا کرنا چاہیں۔ رضاعت کی مدت کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک ٹائم پیریڈ ہے جس ٹائم پیریڈ میں عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور اتنا دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ خاص کاؤنٹ ہوتی ہے کہ یہ فلاں کی ماں بن گئی ہے۔ اگر کوئی بچہ 2 سال سے بڑا ہو گیا ہے، 2 سال سے بڑا ہو گیا ہے، اور اب اس کو کسی دوسری عورت نے دودھ پلا دیا ہے، تو 2 سال کی مدت کے بعد، نوٹ کر لیجئے گا، یہ وہ ٹائم پیریڈ نہیں ہے جس میں بچے کی رضاعت ہوتی ہے۔ اب اگر 2 سال کے بعد اس بچے نے کسی ماں کا دودھ پیا ہے، کسی عورت کا دودھ پیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ جس کا دودھ پیا ہے وہ اس کی ماں نہیں بن سکتی ہے، اس لیے کہ رضاعت کی ایک مدت ہے، اور وہ ہے 2 سال کا پیریڈ۔ 2 سال کی عمر تک بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے۔ اس دوران اگر کوئی اور اس دوران اگر اس کو کوئی اور عورت اس کو دودھ پلا دیتی ہے تو وہ بھی اس کی ماں بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے والوالدات، اور عورتیں دودھ پلائیں اپنے اولاد کو 2 سال پورے کے پورے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رضاعت کی مدت پورے کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا حکم یہ ہے وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، وعلی المولود، جس کا وہ بچہ ہے یعنی باپ، اس کے ذمے ہے ان عورتوں کو، ماؤں کو جو ہے ان کو کھانا پینا دینا، ان کو جو ہے وہ پہننے کے لیے کپڑے دینا بالمعروف، ایک معروف طریقے سے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی ہمت سے زیادہ مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ جتنے باپ کی استطاعت ہے وہ اس استطاعت کے اندر جو ہے وہ اپنے
جو بچے کی ماں ہے اس کے کھانے پینے کپڑے پہننے کا سب کا ذمہ دار بنتا ہے۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، بچے کی وجہ سے ماں کو جو ہے وہ بلیک میل نہیں کیا جا سکتا، یا بچے کی وجہ سے باپ کو جو ہے وہ بلیک میل نہیں کیا جا سکتا، تنگ نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رکھ لیں کہ اب آپ کہیں کہ خامد بیوی ہیں تو بات ختم ہے، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے اور ان کی ڈیورس ہو چکی ہے۔ اب جب تک بچہ دودھ پی رہا ہے، نوٹ کریں ڈیورس ہو گئی ہے اور بچہ جو ہے وہ ماں کے پاس ہے، تو جب تک بچہ دودھ پی رہا ہے ماں کے پاس، باپ کے ذمے ہے کہ اس بچے کی ماں کا کھانے پینے کا، اس کے کپڑے کا معروف طریقے سے خرچہ اٹھائے، اور اس ضمن میں کسی انسان کو یعنی ماں یا باپ کو یا کسی کو جو ہے یہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائی جائے کسی بھی طریقے سے۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ۔ اللہ پھر میری آواز پہنچ رہی انشاءاللہ آپ لوگوں تک۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث مثل ذلك، اگر بچے کا باپ نہیں ہے لیکن بچے کی طرف سے وارث موجود ہے، تو جو بچے کا وارث یعنی باپ کا وارث بن رہا ہے، بچے کا باپ نہیں ہے، باپ بھی فوت ہو گیا، ڈیورس ہو چکی ہے، یا باپ فوت ہو گیا ہے، اب ماں بیوہ ہو گئی ہے، تو اب وہ جو خامد کی طرف سے ذمہ دار بنتا ہے، اب وہ بچہ جب تک اس ماں کے پاس دودھ پی رہا ہے اس دوران اس کے خرچے کے ذمہ دار ہیں، لیکن ایک معروف طریقے سے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اگر وہ اس دوران بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں، عن تراضٍ، خوشی سے، وتشاور، اور مشورہ کر کے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، ان پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم کسی اور عورت سے اس بچے کو دودھ پلوانا چاہو کہ کوئی تیسری عورت یعنی کوئی دوسری عورت جو ہے وہ اس بچے کو دودھ پلائے، یہ اس کی ماں اصلی والی دودھ نہ پلائے بلکہ کوئی اور عورت، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتِيتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جب اس دوسری عورت کو بھی اس کا جو صحیح معاوضہ بنتا ہے معروف طریقے سے وہ اس کو دے دو۔ واتقوا اللہ، اور اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر، جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ اسی طرح اگلا حکم یہ ہے کہ والذین یتوفون منکم، جن کے خامد فوت ہو گئے ہوں، جن عورتوں کے خامد فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، جو لوگ فوت ہو جائیں اور جو لوگ فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور ان کی بیوی پیچھے رہ جائے، وہ بیوی کو چھوڑ رہے ہیں، خامد فوت ہو گیا، بیوی موجود ہے، تو يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، اب وہ جس عورت کا خامد فوت ہو گیا ہے اس کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، 4 أشهر وعشرہ، 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ اس کی عدت ہے۔ اس عدت کے دوران خامد کے فوت ہونے والی عدت کے دوران، دیکھیں یاد رکھیں 2 عدتوں میں فرق ہے، ایک عدت ہے جس کو طلاق ہوئی ہے وہ اور عدت ہے، اور ایک عدت ہے جس کا خامد فوت ہوا ہے۔ جس عورت کو طلاق ہو گئی ہے اس کو 3 پیریڈ تک جو ہے وہ عدت ہے، لیکن اس عدت کے دوران وہ زندگی کے تمام معاملات کر سکتی ہے، آنا جانا، کہیں بازار آنا ہے، کہیں جانا ہے، ضرورت کے مطابق جو بھی کام کرنے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جس عورت کا خامد فوت ہوا ہے اس عورت پہ 4 مہینے 10 دن تک کچھ پابندیاں ہیں۔ ان پابندیوں میں یہ ہے کہ وہ اس دوران اپنے گھر سے باہر نہیں جائے گی، اپنے لیے بناؤ سنگھار کے کوئی ایسے کپڑے جس میں خوبصورتی ہو، جس میں میک اپ کا سامان ہو، وہ نہیں کرے گی۔ وہ عورت 4 مہینے 10 دن تک اپنے اس گھر میں رہے گی، یہ اس عورت کے لیے پابندی ہے جس کا خامد فوت ہو گیا ہو۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب ان کی یہ عدت پوری ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جب ان کی یہ عدت پوری ہو جائے اس کے بعد وہ اپنے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرے معروف طریقے سے،
یعنی کہیں آگے شادی کرنے کا یا کہیں کرنے کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پہ پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، ہاں اگر عدت کے دوران اس عورت سے منگنی تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کے بارے میں کوئی اشارہ وغیرہ کر دیا جائے کہ میری خواہش ہے میں کوئی اس بارے میں رشتہ قائم کروں، فلاں کروں فلاں کروں۔ ایک بات یاد رکھ لے، ہمارے لیے یہ بات ابھی عجیب سی لگتی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو برائی اور بے حیائی نہیں تھی، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کوئی بیوہ عورت ہے، کوئی مطلقہ عورت ہے، کوئی بھی عورت ہے نا، تو اس کے لیے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ رشتے نہیں آتے تھے۔ ادھر سے اس کا خامد فوت ہوا اور ادھر سے کتنے ہی رشتے اس کو لینے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے تھے۔ اب منع کر دیا گیا کہ عدت کے دوران نہیں بات کر سکتے اس بارے میں، لیکن اس بارے میں دل میں کوئی بات رکھ لینا کہ میں وہاں پہ رشتہ کروں گا یا وہاں سے رشتہ میرا ہو جائے گا، اس بارے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا اس بارے میں کوئی اشارہ کنایہ کر دیں، یعنی باتوں باتوں میں ضمناً جو ہے وہ اشارے میں کوئی بات کر دی جائے، او فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اس بارے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ان کو یاد کرو گے، یعنی ان کو جو ہے وہ یعنی ان عورتوں سے تذکرہ ایسا کر سکتے ہو، یعنی ان کو یاد رکھو گے کہ میں فلاں جگہ پہ نکاح کرنا چاہتا ہوں یا میں فلاں جگہ پہ کرنا چاہتی ہوں۔ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُهُنَّ سِرًّا، لیکن پوشیدہ طور پہ کسی سے وعدے نہ کر دینا۔ إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، الا یہ کہ ایک معروف طریقے سے کوئی مناسب سی بات ہوتی رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دلوں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ فاحذروہ، اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھ لو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ایک بات یاد رکھ لے کہ شریعت اسلامی میں عورت کے اکیلے رہنے کا کوئی تصور نہیں ہے، چاہے اس کا خامد 40 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، چاہے 50 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، چاہے 60 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ عورت کے اکیلے رہنے کا مذہب اسلام میں، اسلامی معاشرہ میں وہ والی حکومت جس کو اسلامی حکومت کہا جائے گا، وہ والا معاشرہ جس کو اسلامی معاشرہ کہا جائے گا، وہ والا گھرانہ جس کو اسلامی گھرانہ پوری طرح کہا جائے، اس میں عورت کے اکیلے رہنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ عورت بالغ ہو جائے، لڑکی بالغ ہو جائے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لیکن یہ کہا جائے کہ عورت جو ہے وہ شادی نہ کرے اور اکیلی رہے، اور اکیلے رہنے کی وجہ سے وہ اپنا عذر پیش کرے کہ میرا کمانے والا کوئی نہیں ہے، یا میرا جو ہے وہ خامد فوت ہو گیا ہے، میرا اب، ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ خامد فوت ہو گیا ہے، اب بچے ہیں، لیکن یہ ایک ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ اگر اس عورت کے بچے ہیں نا، تو ایسے کئی مرد بھی ہوں گے جو اس طرح کی عورت سے بھی نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ عربی کا ایک محاورہ ہے، لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٍ، ہر چیز کے لیے، ہر گری سے، یعنی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے بھی کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے۔ بس ہمارے ہاں کچھ شرائط ایسی ہوتی ہیں، کچھ دائرہ کار ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں یہ غربت، یہ مسائل اور یہ محتاجگیاں ہوتی ہیں، ورنہ عورت کو ہمیشہ ایک مرد کے ذمے ڈالا گیا ہے۔ ایک خامد فوت ہو گیا، دوسرا عورت۔ اب اس آیت سے اس دور کا ایک پس منظر کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب کسی کا خامد فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن تک اس کی عدت ہے، اس دوران جو ہے کوئی نکاح وغیرہ آگے نہیں ہو سکتا،
اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم دلوں میں یہ بات چھپائے ہوئے ہو کہ تم نے فلاں سے نکاح کرنا ہے، اس نے فلاں سے کرنا ہے. علم اللہ انکم ستذکرونہن، لیکن خفیہ طور پہ معاہدے نہ کر لینا. جب تک عدت نہیں پوری ہوتی ہے آگے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اور ہمارے ہاں معاشرے میں کیا ہے کہ اگر کسی کی بیوی فوت ہو گئی ہے یا کسی کا خامد فوت ہو گیا ہے اور عدت کے بعد اس کا نکاح کروا دیا جائے تو لوگ برا سمجھتے ہیں کہ آج تو اس کی بیوی فوت ہوئی اور ابھی نیا بھی نکاح کر رہا ہے، یا آج اس کا خامد فوت ہوا اور ابھی نیا بھی نکاح کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس ذہن کو بدلے. خدا کے لیے اس دماغ کو چھوڑیں. اگر معاشرے سے محتاجگی دور کرنی ہے، بے حیائی دور کرنی ہے، تو اپنے آپ کو اس حقیقت کی زندگی میں لے کے آئیں جو ایک اسلامی زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ تم یہ دل میں بات رکھ کے تذکرہ کرو گے، اس لیے وعدے نہ کر بیٹھنا. وَلَكِنْ لَا تُوعِدُونَ. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ. اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، اس لیے ڈرتے رہا کرو. اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، حلیم ہے، معاف کرنے والا ہے، بردبار کرنے والا ہے. انسان سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے. یہ ہے اس معاشرے کی عکاسی جس معاشرے میں بے حیائی نہیں تھی، جس معاشرے میں نکاح کرنا زنا سے زیادہ آسان تھا. آج کل برائی کرنا آسان ہے، نکاح کرنا بہت مشکل ہے. اور میں اگلی بات کروں تو واللہ علم بڑا مشکل لگتا ہے کہ قتل کرنا آسان ہے، طلاق دینا مشکل ہے. تو قتل کر دینا آسان سمجھا جاتا ہے. دیکھیں الفتنہ تو اشد من القتل. جو فتنہ ہوتا ہے نا، جو تنگ کرنا، مشکلات میں ڈالنا، مصیبتوں میں پڑے رہنا، ساری زندگی اپنی تباہ کر دینا، یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس معاشرے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احادیث میں عطا فرماتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء. لا جناح علیکم، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، اللہ اکبر، ایک منٹ ذرا ٹائم چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا جناح علیکم، تمہارے پہ کوئی حرج نہیں ہے، ان طلقتم النساء، اگر عورتوں کو طلاق دے دو اس حالت میں کہ ما لم تمسوہن، ابھی تک تم نے ان سے تمہارا ملاپ نہیں ہوا، او تفرضوا لہن فریضہ، یہ ابھی تک تمہارا ان سے حق مہر مقرر نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر کسی عورت سے اس شکل میں طلاق ہو گئی ہے کہ اس عورت کو جو ہے وہ چھوا نہیں ہے، اس عورت خامد اور بیوی کی رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہوا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اب رخصتی نہیں ہوئی ہے اور نکاح ہو گیا ہوا ہے، تو اس کی دو شکل و صورتیں ہیں. آیا وہاں پہ حق مہر مقرر تھا یا نہیں تھا؟ اب یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حق مہر مقرر کیے بغیر نکاح ہو جاتا ہے. اتنا ہے کہ حق مہر دینا ہے. اگر کسی وقت اس کے تقرری میں فکس کرنے میں آگے پیچھے ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، اگر تم نے عورتوں کو طلاق دے دی، ما لم تمسوہن، جن سے تمہارا ملاپ نہیں ہوا ہے اور ابھی تک تمہارا اس سے جو حق مہر تھا وہ بھی مقرر نہیں ہوا ہے. وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ. اب عورتوں کو طلاق دے رہے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ طلاق دینے کی صورت میں دیا جائے. یہ الگ بات ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ والا حکم بعد میں منسوخ ہو گیا کہ عورت کو طلاق دی جا رہی ہے، اس سے رخصتی بھی نہیں ہوئی ہے، تو خامد کے ذمے ہے کچھ نہ کچھ اس کو متاع دے، تھوڑا بہت کوئی گفٹ، کوئی چیزیں. اب ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر طلاق ہو گئی یعنی طلاق ہو گئی ہے رخصتی سے پہلے تو کہیں گے جو چیزیں گفٹ میں دی تھیں وہ بھی واپس کرو. الٹا کام،
بھائی جو گفٹ دیا ہے وہ گفٹ دیا ہے، گفٹ دے کے واپس نہیں لے سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَمَتِّعُوهُنَّ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، یہ ایک معروف طریقے سے دیا جائے گا، حقاً علی المحسنین، یہ محسنین پہ، احسان کرنے والوں پہ، نیک کام کرنے والوں پہ حق ہے۔ آگے دوسری شکل یہ ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر اسی طرح عورت کو طلاق دے دی گئی ہے اور ابھی اس سے رخصتی نہیں ہوئی ہے، ابھی اس سے جو ہے وہ ملاپ نہیں ہوا ہے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اب یہاں پہ ان کے لیے جو حق مہر ہے وہ مقرر ہو چکا ہے، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو اب آدھا حق مہر جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ یعنی اگر حق مہر مقرر نہیں ہوا تو پھر کچھ نہ کچھ ایک مناسب طریقے سے دے دو، لیکن اگر حق مہر مقرر ہو چکا ہے اور رخصتی بھی نہیں ہوئی ہے اور طلاق ہو رہی ہے تو آدھا حق مہر دینا پڑے گا، الا یہ ہے کہ جس کے کنٹرول میں وہ نکاح ہے، ظاہر ہے کہ لینے والے کی طرف سے عورت ہے یا عورت کا ولی ہے، وہ معاف کر دیں تو ایک الگ بات ہے، ورنہ دینے والے کو آدھا حق مہر دینا پڑتا ہے۔ اگر عورت سے نکاح ہوا، حق مہر طے ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی کا مطلب کیا ہے؟ خامد بیوی کا آپس میں ملاپ نہیں ہوا، ایسی صورت میں طلاق ہو جاتی ہے تو آدھا حق مہر دینا پڑے گا، الا ان یعفون، الا یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے پاس وہ اس نکاح کا کنٹرول ہے وہ معاف کر دے، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اور معاف کر دو، دونوں طرف سے ذرا معافی سے کام لیا کرو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور آخر میں ایک بات فرمائی ہے وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، لوگوں آپس میں ایک تعلق تھا جس کی وجہ سے رشتہ بنا، آپس میں ایک دوستی تھی دونوں خاندانوں کی، ملنا آنا جانا تھا، فلاں تھا، وہ جو اپنا پن ہے، وہ جو آپس میں ایک دوسرے کا ایک فضل اور تعلق تھا، اس کو نہ بھولو۔ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ پہلے تو بڑے اچھے تھے، بڑے فلاں تھے، یہ ہیں وہ ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں، یہ بندہ بڑا نیک تھا، یہ بڑا فلاں تھا، اب رشتہ نہیں بن سکا تو سارا الٹا کام، ان کی برائیاں شروع کر دو، نہیں یہ تو یہ تھے، یہ فلاں تھے، یہ جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ دونوں خاندانوں نے آپس میں ایک اچھی باتیں کی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے احبب حبیبک ہونما عسى ان یکون رقیبک یومما، ابغض بغیضک ہونما عسى ان یکون حبیبک یومما، کسی سے دوستی کرنی ہو نا، محبت کرنی ہو تو ایک لمٹ تک جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن جا کے وہ تیرا دشمن بن جائے تو شرمندگی نہ ہو۔ اگر کسی سے دشمنی کرنی ہے تو ایک لمٹ تک جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو وہ دوست بن جائے تو شرمندگی ہو۔ جس خاندان سے، جس مرد سے، جس عورت سے رشتہ بنا تھا، تعلق بنا تھا، وہ نہیں آگے چل سکا، طلاق ہو گئی، لیکن کم از کم وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ احسان ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، اس کو نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ جہاں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں ان کی اچھائیاں بھی برائیاں بنا دیتے ہیں ہم لوگ۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ فرمایا اللہ جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور آگے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، لوگوں ان تمام باتوں میں کہیں اللہ کے حق نہ بھول جانا، ان تمام معاشرتی باتوں میں اللہ کے حق نہ بھول جانا۔ نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، حافظوا علی الصلوات، حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ ان کو صحیح طرح ادا کرنا، ان کو صحیح ٹائم پہ ادا کرنا، اللہ کے لیے ادا کرنا، حفاظت کرو۔ پڑھنا تو ہے، اور ایک پڑھنے کی حفاظت کا ایک ایکسٹرا حکم ہے، اور خاص طور پہ ایک نماز وسطیٰ بھی ہے۔ یہ نماز وسطیٰ کون سی ہے؟ وسطیٰ کا لفظی معنی ہے درمیان کا۔ اب یہ کون سی درمیان کی نماز ہے؟ مختلف رائے ہیں، زیادہ راجح بات یہ ہے
کہ یہ نماز وسطیٰ عصر کی نماز ہے۔ عصر کی نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس انسان کی عصر کی نماز رہ گئی وہ انسان ایسا ہے کہ جیسے بڑا خوشی رہتا تھا، بزنس، کاروبار، بیوی، بچے، گھر، سب کچھ تھا، اچانک ایسا ہوا کہ بیوی، بچے، گھر، کاروبار سب تباہ ہو گیا اور وہ تنہ تنہا ہو گیا۔ جتنا اس کا نقصان ہوا ہے نا، اتنا وہ عصر کی نماز چھوڑنے والے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے آگے نماز میں جب بھی کھڑے ہوتے ہو تو پوری طرح خشوع کے ساتھ کھڑے ہوا کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر انسان جنگ میں ہو اور نماز کا ٹائم نہیں مل رہا ہے، جنگ ہے، ایک کافروں کے ساتھ جنگ چل رہی ہے اور اس جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے، انسان کو اتنا ٹائم بھی نہیں مل رہا کہ ایک رکعت کھڑا ہو کے پڑھ لے، اتنا ٹائم بھی نہیں مل رہا ہے نا، اور ٹائم بھی جا رہا ہے، تو چلتے چلتے، سوار ہوتے ہوتے، نیت سے اپنے اندر سے اللہ اکبر کہہ کے قیام، رکوع اور سجدہ کر کے نماز پڑھ لو، چلتے ہوئے، سوار ہوتے ہوئے، جیسے بھی ہے۔ لیکن اگر امن میں ہو، کوئی خوف نہیں ہے، امن میں ہو، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، یہ پہلے اسلام میں حکم تھا، آیت موجود ہے، لیکن جب وراثت کے مسائل آ گئے تو اس کا حکم جو ہے وہ نہیں رہا۔ یہی وہ میں نے شروع میں مثالیں دی تھی کہ کچھ آیات ایسی ہیں کہ آیت موجود ہے، شروع میں یہ تھا کہ اگر آدمی فوت ہو جائے اور اس کے پاس جو ہے وہ کوئی مال متاع وغیرہ ہے اور پیچھے بیوی رہتی ہے تو 1 سال کا خرچہ بیوی کو دینا پڑے گا، 1 سال کا، یعنی ہر مرد کو فوت ہو رہا ہے اور پیچھے بیوی ہے تو اس کے مال میں سے 1 سال کا خرچہ بیوی کے لیے الگ سے نکال کے دیا جائے گا۔ یہ پہلے تھا، اور 1 سال تک بیوی کو گھر بھی دینا ہوگا، سارا خرچہ بھی دینا ہوگا، لیکن جب وراثت کے حکم تفصیل کے ساتھ آ گئے تو یہ 1 سال کا جو مدت تھی خرچے کی، یہ اسلام نے ختم کر دی۔ آگے فرمایا والذین یتوفون منکم، جن کے جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کی بیویاں پیچھے رہ جائیں تو وصیت کرنی چاہیے اپنی بیویوں کے لیے 1 سال کے لیے ساز و سامان کی، غیر اخراج، اور انہیں نکالا بھی نہ جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ خود نکلیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر وہ خود جانا چاہیں اور اپنے بارے میں کوئی معروف طریقے سے فیصلہ کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، جو بھی طلاق یافتہ ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ دینا، کچھ نہ کچھ اس کو یعنی اس کے دل جوئی کرنا، کچھ نہ کچھ اس کو گفٹ دے کے دینا، یہ جو ہے وہ متقین پہ فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب ڈیورس یا طلاق ہوتی ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے پاس کچھ ہے نا تو میں وہ بھی چھین لوں، دشمنیاں۔ اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح بھی طلاق ہو تو کچھ نہ کچھ گفٹ دے کے بھیجا کرو۔ کیا مطلب؟ اس دور میں یعنی خوشی خوشی بھی ڈیورس ہو جاتا تھا؟ جی ہاں، خوشی خوشی بھی ڈیورس ہو سکتا ہے، ایک خامد بیوی آپس میں نہیں رہ رہے تو خامد بیوی سے الگ ہو جاتا ہے، ایسے واقعات صحابہ کے دور میں موجود ہیں۔ ایک عورت اپنے خامد سے کہتی ہے، صحیح البخاری میں روایت ہے، کہ آپ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، مجھے طلاق دے دیں اور عصر کی یعنی مغرب کے بعد آئیں گے تو مجھ سے رجوع کر لینا۔ اس نے کہا بھائی تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، میں تجھے کیوں طلاق دوں؟ کہنے لگے میری خوشی ہے، مجھے دے دو۔ وہ نماز، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایک طلاق دے دی اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ نماز پڑھ کے مغرب کے بعد آیا تو بیوی کو بچہ ہو چکا ہے۔
اب چونکہ وہ حاملہ تھی اور عدت جو ہے وہ بچے کی پیدائش ہے تو وہ بھی ہو گئی، عدت بھی پوری ہوگی. کہتا ہے اپنی بیوی کو تو نے مجھے بڑا دھوکہ دے دیا، اب تو عدت بھی پوری ہو گئی، اب وہ عورت کہتی ہے اب میں تیرے سے نکاح نہیں کروں گی، بچہ ہو گیا ہے، عدت پوری ہو چکی. ہاں عدت ہوتی تو خامد کو رجوع کا حق تھا، لیکن اب بچے کی پیدائش ہوگی تو رجوع کا حق بھی ختم ہو گیا. دیکھیں ہم ان مسائل کو جتنا بڑا ہم نے بنا لیا ہے، طلاق اور نکاح کے مسائل کو جتنا ہوا ہم نے بنا لیا ہے، شادی کرنے سے پہلے لڑکی کے لیے جتنی ہم گارنٹیاں چاہتے ہیں نا کہ خامد کا گھر ہو، جاب ہو، فلاں ہو، ایسے ہوتا ہے جیسے ساری زندگی کے فیصلے کر لینے اور گارنٹیاں لے لینی ہیں. ادھر سے لڑکا یہ چاہتا ہے میری بیوی ایسی ہو، وہ چاہتا ہے کہ جنت کی حوروں میں سے کوئی حور آ جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اس معاشرے میں. اور اللہ نہ کرے اگر آپس میں نبھا نہیں ہو رہا ہے تو ایک مناسب طریقے سے ایک مناسب موڑ پہ آ کے چھوڑ دینا اچھے انداز سے اسلام میں کوئی گناہ نہیں ہے. اسلام میں کوئی گناہ نہیں ہے. ساری زندگی عورت یا خامد جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ رہ کر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے رکھیں، ایک اچھے موڑ پہ آ کے الگ ہو جانا اس میں گناہ نہیں ہے. لیکن شادی میں رہتے ہوئے خامد اپنے لیے الگ راستے نکالے اور بیوی اپنے لیے الگ راستے نکالے، یہ جائز نہیں ہے. اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. لوگو اس طرح کر کے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل کرو، سمجھو. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، الگ ایک بات شروع ہوتی ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ. فرمایا اے لوگو یاد کرو، تمہیں ایک بات دکھائی جاتی ہے، ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. یہ واقعہ پہلے بنی اسرائیل میں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے. اللہ ہے. انسان کہنے کہ میں نکل پڑوں یہاں سے اور میں موت سے بچ جاؤں گا، نہیں. کسی بستی میں کوئی جو ہے وہ بیماری آئی تھی اور سارے نکل پڑے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ. کچھ لوگ اپنے گھروں سے نکلے تھے، وَهُمْ أُلُوفٌ، اور وہ ہزاروں میں تھے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے. فقال لهم اللہ موتو، اللہ تعالیٰ نے سب کے اوپر موت طاری کر دی. ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں پہ بہت بڑا فضل کرنے والا ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار نہیں بنتے ہیں. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں قتال کرو اور جان لو ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس انداز سے کہ اللہ تعالیٰ کو گویا وہ قرض دے رہا ہے، اس کا واپس ملنا، اس کا واپس ہونا یقیناً لازم ہے. جو انسان اللہ کے راستے میں قرض دیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ وہ دیا ہوا اللہ کے راستے میں اللہ اس کو دگنا تگنا کتنا ہی زیادہ آگے بڑھا دیتا ہے. واللہ یقبض ویبسط، اور اے لوگو یاد رکھ لو وہ اللہ ہے جو آگے رزق زیادہ دیتا ہے اور روکتا ہے. جو رزق دینے والا ہے اور روکنے والا ہے وہ اللہ ہے. جو پھیلاتا ہے رزق کو، ویقبض، اور روکتا ہے وہ اللہ ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ بھی یاد کرو. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَئِ مِن بَنِي إِسْرَائِيل، بنی اسرائیل سے ایک گروہ تھا، من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبیہم، اپنے نبی سے کہنے لگے، ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے اندر ایک انسان کو بادشاہ بناؤ، ہم اس کے اندر اس کے نیچے رہ کر اللہ کے راستے میں قتال کریں گے. دیکھیں اللہ کا نبی موجود ہے، اللہ کا نبی موجود، اس لیے کہ نبی سے تو وہ گزارش کر رہے ہیں کہ ہمارے میں سے ایک کو بادشاہ بنا دو. تو نبوت کے ہوتے ہوئے الگ سے بادشاہت ہو سکتی ہے. بادشاہت، جمہوریت نہیں، بادشاہت. ہاں جی، جو اسلامی نظام حکومت ہے نا وہ خلافت ہے، اور خلافت میں خلیفے کے پاس پورا اختیار ہوتا ہے.
تو فرمایا ہم میں سے ایک کو بادشاہ بنا دو، ہم اس کے اندر میں آ کے اللہ کے راستے میں قتال کریں گے۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، نبی نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر جہاد فرض ہو جائے اور تم قتال نہ کرو۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم کیوں نہیں قتال کریں گے؟ وقد اخرجنا بدیارنا وابنائنا، ہمارے گھروں سے ہماری اولاد سے ہمیں جو ہے وہ بے دخل کر دیا گیا تھا، نکال دیا گیا تھا بنی اسرائیل کے لوگوں کو، ہم کیوں نہیں کریں گے، ہم کیوں نہیں کریں گے؟ فلما كتب علیہم القتال تولوا، جیسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد فرض ہوا، قتال فرض ہوا، وہ لوگ پھر گئے۔ الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا، ان سے کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر طالوت کو بادشاہ بنایا ہے۔ طالوت ایک شخص کا نام تھا جو اس قبیلے کے اندر شخص تھا، جو نیک آدمی تھا، مال میں کوئی بڑا نہیں تھا۔ تو نبی نے کہا کہ اس طالوت کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے تمہارے اوپر، تمہاری اس قوم کے اوپر ایز اے بادشاہ اور ایز اے یعنی ایک سربراہ جو قوم کا ہے وہ متعین کیا جا رہا ہے۔ قالوا انا یکون لہ الملک، لوگوں نے کہا یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم تو اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، دنیا کا کچھ ہے نہیں، تو یہ کیسے بڑا بن سکتا ہے؟ فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، لوگوں اللہ نے اس کو چن لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو علم میں، اس کو جسمانی طاقت میں اللہ تعالیٰ نے بڑا بنایا ہے۔ یاد رکھ لیں، بادشاہ بننے کے لیے، کسی جگہ کا بڑا بننے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ یہاں پہ دو بتائیے، بسطۃ فی العلم والجسم، انسان علم میں، عقل میں، دانائی میں اتنا بڑا ہونا چاہیے، اسی طرح انسان کے جسم میں ایسی صلاحیتیں موجود ہوں کہ دوسری قوم کی قیادت کر سکتا ہو، یہ یہاں چیزیں بتائی ہیں۔ اور یہ مت دیکھا کریں کہ ایک انسان کے پاس دنیا تو ہے نہیں ہے، مال و دولت تو ہے نہیں ہے، وہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے، وہ کیسے بڑا بن سکتا ہے؟ فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور بڑے علم والا ہے، علیم ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے، بنی اسرائیل کے نبی نے انہیں کہا، ان سے فرمایا، ان سے ان آیت ملکہ، اس کی بادشاہت کی ایک نشانی ہے، وہ کیا ہے؟ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کے بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے لیے سکون کی چیزیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور وہ بقیہ چیزیں ہیں جو چھوڑی تھیں آل موسیٰ نے اور آل ہارون نے، اس تابوت کو فرشتے اٹھا کے لائیں گے۔ یہ سب کچھ نشانی ہے، یہ سب کچھ میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ نبی نے کہا کہ اے لوگو، یہ تمہارے اوپر بڑا مقرر کیا جا رہا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس، یاد رکھ لیں، بنی اسرائیل میں ایک چیز تھی جو نسل در نسل چلتی رہی ہے۔ واللہ عالم، کہا جاتا ہے کہ وہ چیز کیا تھی؟ کیا چیز تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ بڑا معجزہ ان کی لاٹھی تھی۔ لاٹھی تھی، وہ جو لاٹھی تھی وہ ایک فزیکل چیز ہے، یعنی ایک باقاعدہ ٹھوس چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ لاٹھی ایک بہت بڑے پاور کی چیز رہی، اور بنی اسرائیل کو جب نکالا گیا تھا تو یہ لاٹھی جو ہے وہ عمالقہ قوم نے اور دوسرے نے جن سے ان کی جنگ ہوئی تھی انہوں نے قبضے میں لے لی تھی،
اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جس کے بارے میں ہے کہ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس لاٹھی میں بذات خود بھی ایک بہت بڑی کراماتی چیزیں تھیں. وہ لاٹھی جہاں ہوتی تھی برکت کے ذریعہ ہوتی تھی، فلاں فلاں بہت سارے ایسے باتیں جو ہیں. یہ میں آپ کو تاریخی باتیں بتا رہا ہوں. پھر جب طالوت کو بادشاہ بنایا گیا تو نبی نے کہا کہ وہ جو بقیہ ہے وہ لاٹھی ایک باقاعدہ تابوت میں ایک صندوق میں رکھی ہوئی تھی، اور وہ صندوق جب یہ لڑائی کیا کرتے تھے تو اس صندوق کو ساتھ لے جایا کرتے تھے. اللہ انہیں فتح دے دیتا تھا. اور ان بنی اسرائیل پہ حملہ ہوا تو وہ جو تابوت تھا وہ ان کے دشمن نے ان سے چھین لیا ہوا تھا. پھر جب طالوت کو بادشاہ بنایا گیا تو کہا گیا کہ وہ جو تابوت تمہارا تم سے چھین گیا وہ واپس آئے گا. اچھا واپس کیسے آئے گا؟ یہ بھی ایک عجیب کہانی ہے. ایک بات یاد رکھ لیجئے گا، میں کبھی اس پہ ایک الگ موضوع پہ بات کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل کے اندر فرشتوں کا آنا جانا ایک عام سی بات تھی. فرشتے انسانوں میں آتے جاتے تھے. ہاں آتے جاتے فرشتے، جی ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایک فرشتہ آئے تھے نا، وہ انسانی شکل میں. صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھی دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے بیٹھ گئے، پوچھا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، وہ جبریل علیہ السلام کی حدیث. لیکن اس سے پہلے فرشتوں کا آنا جانا تھا. مختلف موقعوں پہ اشارات موجود ہیں. یہ نہیں تھا عام آنا جانا، لیکن آنا جانا تھا. اب ان سے کہا گیا کہ وہ جو تابوت ہے اس کو باقاعدہ فزیکل طریقے سے فرشتے اٹھا کے لائیں گے تمہارے پاس. اچھا جی فرشتے لے کے آئیں گے؟ جی ہاں فرشتے لے کے آئیں گے. اور فرشتے لائے تھے. اچھا وہ جو تابوت تھا کہا جاتا ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی. اب یہ جیسے ان کے پاس لاٹھی آ گئی، طالوت نے جنگ کی، اور جنگ میں داؤد علیہ السلام ایک سپاہی تھے، اور داؤد علیہ السلام نے غالب آ گئے. وہ جالوت، یہ نام دیکھیں، طالوت، جالوت، داؤد، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ نام ہیں، بنی اسرائیلیوں کے نام تھے. تو یہ نام جو ہے، طالوت جو ہے وہ مسلمانوں کا بادشاہ بنا. اس نے جنگ کی، لڑائی کی ایک ایسے لشکر سے جس کا بڑا جالوت تھا، اور اس لشکر میں مسلمانوں کی طرف سے لڑنے والا بڑا سپاہی داؤد تھا. اور پھر جب جالوت فوت ہو گیا تو حکمرانی آ گئی داؤد کے پاس. وہ داؤد وہ تھے جو داؤد سیدنا نبینا ہیں علیہ السلام علیہ السلام، وہ بنے. اب وہ جو لاٹھی تھی، وہ جو تابوت تھا، وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آیا. داؤد علیہ السلام کے بعد پھر حکمران بنے سلیمان علیہ السلام. اور جب سلیمان علیہ السلام حکمران بنے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی، ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ اس طرح کی بادشاہت پھر کسی کو نہیں دی گئی. ہوائیں ان کے تابع ہیں، جنات ان کے تابع ہیں، پرندے. بھائی ہدہد آتا ہے وہ یمن سے خبر لے کے، سلیمان تجھے پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ہر چیز پہ کنٹرول تھا. کہا جاتا ہے واللہ عالم، میں صرف کچھ رائے بتا رہا ہوں کہ یہ کمال بھی اس لاٹھی کا تھا جو موسیٰ علیہ السلام سے چلتی ہوئی سلیمان علیہ السلام پہ آئی تھی. اچھا جی ہاں. آگے چلتے چلتے سلیمان علیہ السلام کی ساری زندگی پوری ہوتی ہے، اور پھر اسی لاٹھی پہ کھڑے ہوئے ہیں اور مسجد اقصیٰ کو بنوا رہے ہیں، جس کو لوگ ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں. کتنے سالوں تک سلیمان علیہ السلام اس لاٹھی کے سہارے پہ کھڑے رہے اور جنات لگے رہے. اور پھر جو ہے جب لاٹھی جو ہے وہ ختم ہوئی اس کو دیمک لگ گئی اور دیمک نے اس لاٹھی کو کھا لیا. تو اس کے بعد نوٹ کریں اس بات کو، اس کے بعد یہ تابوت کا ذکر آگے کے نبیوں میں نہیں آیا. جالوت کے دور میں آیا ہے کہ ان کے پاس تابوت پہنچا، اور پھر سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو منسا. یہ انشاءاللہ آگے ہم اس واقعے پہ چلیں گے، تو اگر موقع ملا تو میں اس میں تھوڑی سی بات کروں گا
کہ یہاں پہ لفظ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ لاٹھی کے اوپر لفظ منسا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لاٹھی پہ عصا بولا گیا ہے. بہر لفظوں میں بھی کیا فرق ہے، یہ بھی ایک باریک سی بحث ہے. بہرحال یہ ایک رائے ہے کہ وہی لاٹھی سلیمان علیہ السلام تک پہنچی ہے، اور جب سلیمان علیہ السلام کے آخری لمحوں میں اس لاٹھی کو دیمک نے کھا لیا اور سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی، تو بنی اسرائیل کے اندر وہ جو تابوت یا بقیہ جات چلتے ہوئے آ رہے تھے وہ یہاں آ کے ختم ہو گئے تھے. بہرحال یہ ایک بات تھی جو میں نے بتا دی ہے. یہاں پہ بولا گیا ہے، کہا گیا تھا کہ وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے، بنی اسرائیل کے نبی نے کہا کہ اس طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت جس میں تمہارے لیے رحمت یا سکینت کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور وہ بقیہ چیزیں ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی تھیں، وہ تمہارے پاس آ جائیں گی، جس کو فرشتے اٹھا کے لائیں گے. اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو. فلما فصل طالوت بالجنود، اب آگے طالوت جو ہے وہ بادشاہ بن چکا ہے اور مقابلہ کافروں سے ہونے والا ہے، اور کافروں کی طرف سے جالوت ہے، تو اس کا منظر بیان ہو رہا ہے. فلما فصل طالوت بالجنود، اب طالوت اپنا لشکر لے کے چلتا ہے تو قالا، فرمایا ان اللہ مبتلیکم بنہر، او لوگو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، ایک نہر سے گزرنا ہے. فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس نہر سے پیٹ بھر کے پانی پی لیا وہ اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدی، جس نے پانی نہ پیا مگر ایک چلو بھر وہاں سے تھوڑا سا پانی پی لیا تو اس میں جو ہے اس سے جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تھوڑے سے لوگ بچے تھے جنہوں نے کنٹرول کر سکے اور تھوڑا سا چلو بھر پانی پیا. اصل میں بادشاہ نے کہا، گورنر نے کہا کہ ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر نہر سے پیٹ بھر کے پانی پی لیں گے نا تو آگے چل نہیں سکیں گے، آگے چل نہیں سکیں گے، اس لیے ایک چلو بھر پانی پی لو، زیادہ نہیں پینا. لیکن جب وہاں سے گزرے بیچارے، گرمی کا دن تھا، موسم تھا، سب نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا. جب آگے چلے تو کہنے لگے اوہو اب ہمارے پیٹ درد کر رہے ہیں، ہم لڑائی کیسے کریں گے. فلما جاوزہ، جب نہر کو کراس کیا، ہوا والذین آمنوا معہ، اور ایمان لانے والوں نے، انہوں نے اور ایمان لانے والوں نے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آگے جا کہنے لگے اوہو آج تو ہمارے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم جالوت کے لشکر کے ساتھ لڑ سکیں. قال الذين يظنون انهم ملاق اللہ کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثیرة باذن اللہ. جو لوگ اللہ کی ملاقات پہ یقین رکھتے تھے نا، انہوں نے کہا وہ لوگوں کتنے ہی تھوڑے سے گروہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے وہ بڑے بڑے لشکروں پہ غالب آ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صابرین کے ساتھ ہے. یہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے ہمت کی. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب جالوت کے لشکر کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، دعا کرتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہتے ہیں اللہ ہمیں صبر عطا فرما، ہمارے قدموں کو جما دے اور ہمیں کافر قوم پہ ہماری مدد کر. نتیجہ کیا ہوا؟ فہزموہم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ان کو مغلوب کر دیا، غالب آ گئے. وقتل داود جالوتا، اور مسلمانوں کے لشکر میں جو داود تھے انہوں نے کافروں کے لشکر کا جو سردار جالوت تھا اس کو قتل کر دیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کو پھر بادشاہت بھی عطا فرمائی، حکمت بھی عطا فرمائی. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ کچھ سکھایا جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو جب نبی بنایا تو ان کو بھی بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے، بڑا علم دیا. یہ لوہا جو ہے نا، حدید، یہ حدید اور لوہا وہ اپنے ہاتھوں سے نرم کر لیتے تھے. آج کل تو ہمیں جو ہے وہ لوہے کو موڑنے کے لیے اس کو جو ہے گرم کرنا پڑتا ہے، نہ جانے کتنے ڈگری پہ جو ہے وہ لوہا گرم ہوتا ہے، پھر اس کو بوڑا جاتا ہے، پھر اس کو ڈھالا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا کہ جیسے ہم کسی
کپڑے کو یوں موڑ کے بنا لیتے ہیں، کسی کاغذ کو وہ لوہے کو یوں اپنے ہاتھوں سے جیسے چاہتے تھے موڑ کے بنا لیتے تھے۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کو جو ہے وہ مغلوب کرتا ہے یا غالب کرتا ہے، ولیکن اللہ تعالیٰ ہی ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے تو زمین پہ بڑا فساد آ جائے۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تمام جہانوں پہ، تمام لوگوں پہ۔ آگے فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم حق کے ذریعے آپ پہ تلاوت کرتے ہیں، اور یاد رکھ لیں کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں۔ تلک الرسل، یہ وہ رسل ہیں جن کو ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پہ۔ منہم من کلم اللہ، کچھ رسولوں سے اللہ نے کلام کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند فرمائے، اور اسی طرح عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے واضح دلائل دیے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ڈائریکٹ جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد کی گئی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو علم آنے کے بعد لوگ سارے کے سارے سیدھے ہو جاتے، آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرتے، لیکن اللہ نے آرڈر ایسا نہیں کیا، اختیار دیا ہے، خود لوگوں کو دیا، نبی بھیجے، سب کچھ بھیجے، دلائل آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کان سے پکڑ کے سب کو ہدایت پہ چلانا چاہتا تو آرام سے چلا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا۔ لوگوں نے کیا کیا؟ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا، اختلاف کرتے رہے، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، کچھ ایمان لائے کچھ کفر کرتے رہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اللہ چاہتا تو یہ کبھی بھی آپس میں کوئی لڑائیاں نہ کرتے، سب ایک امت بن جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ کوئی انسان یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے سارے مسلمان ہو جائیں، سارے سیدھے ہو جائیں، تو کیا یہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، کافر بنتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے اختیار سے نکل کے زبردستی یہ کر لیتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے ارادہ کونی سے سب کو سیدھا بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا کیا نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے اور اس کو دیکھنے والا سننے والا بنا دیا، اب ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے، اس کی مرضی ہے دائیں طرف جائے یا بائیں طرف جائے، اس کی مرضی ہے شاکر بن جائے، شکر کرنے والا، یا اس کی مرضی ہے کفر کرنے والا بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے زبردستی چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے کیا نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اے لوگو قیامت کا وہ دن آنے سے پہلے جس دن میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، جس دن میں کوئی دوستی یاری اور کوئی سفارش نہیں چلے گی، اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ کس سے؟ اللہ نے جتنا بھی تمہیں رزق دیا ہے، تھوڑا زیادہ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ قیامت کے دن آئے گا، اس دن کچھ نہیں چلے گا، کوئی سفارش، کوئی خرید و فروخت نہیں چلے گی۔ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور کافر جو ہیں یہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ اللہ کون ہے جس کے لیے خرچ کرنا ہے؟ وہ اللہ وہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی حی القیوم ہے، وہی زندہ رہنے والا ہے اور سب کو قائم کیے ہوئے ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو کبھی کوئی اونگ یا نیند نہیں آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ کا مالک ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی بھی اس کے ہاں اللہ کیا سفارش نہیں کر سکتا مگر اللہ کی اجازت سے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ سب کے آگے پیچھے جو کچھ ہے سب جانتا ہے۔ ولا یحیطون بعلم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء
اور اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کچھ بھی مگر جتنا اللہ نے خود کسی کو دے دیا اور بتا دیا. وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمانوں پہ اور تمام زمینوں پہ وسیع ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ تعالیٰ کو ان زمین و آسمان کی حفاظت کرنا، اس کا چلانا اللہ کو کوئی تھکا نہیں دیتا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بلندیوں والا ہے، اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے، وہ اللہ بہت بڑا ہے. اللہ اکبر. یہ وہ آیت ہے جس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 255 جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا تھا کہ ایو آیت اعظم فی کتاب اللہ، پورے قرآن مجید میں کوئی ایک ایسی آیت ہے جو سب سے بڑی آیت ہو؟ انہوں نے شروع میں تو کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں. پھر فرمایا کہ آیت الکرسی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لیہنیک العلم یا ابا منذر، کہ اے ابو منذر آپ کا علم آپ کو مبارک ہو. یقیناً پورے قرآن مجید میں جو سب سے بڑی آیت ہے عظمت کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، وہ یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اس انسان اور اس کی جنت کے درمیان اگر کوئی حائل ہے، رکاوٹ ہے، فاصلہ ہے، تو اس کی موت ہے. مطلب جیسے ہی فوت ہوگا سیدھا جنت میں پہنچے گا. اللہ اکبر. چھوٹی بات نہیں ہے. ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پہ جسٹ 1 منٹ لگتا ہے، اور وہ بھی شاید اس سے بھی کم لگتا ہو. 1 منٹ سے 1.5 منٹ میں انسان آیت الکرسی پڑھ سکتا ہے، اور کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کی دعاؤں میں پڑھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے سونے کے وقت آیت الکرسی پڑھتے تھے. اس لیے اس کو خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، اس کا ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بھی بنائیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا اکراہ فی الدین، لوگوں دین اسلام میں داخل کرنے کے لیے کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی ہے. کسی کو انسان گن پوائنٹ پہ کہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، رشد و ہدایت واضح ہو چکی ہے اس غی یعنی اس بغاوت اور برائی میں سے. اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کو واضح کر دیا ہے. اب زبردستی کسی کو اسلام میں نہیں داخل کیا جا سکتا ہے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو کوئی طاغوت شیاطین کے ساتھ کفر کرے گا اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا. ایک مضبوط کڑا، یعنی وہ کڑا تو بولتے ہیں نا جو کنگن جو ہاتھ میں ہوتا ہے، اور وہی جو بڑا سا ایک راؤنڈ سا ہو اور بڑا سا حلقہ سا ہو، اس کو پکڑ لینا، یہ اس کو کڑا جو ہے. لیکن یہ ایک تعبیر، ایک مثال دے کے سمجھایا جاتا ہے کہ جو اللہ پہ ایمان لے آیا، جس نے طاغوت کے ساتھ کل ما یعبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جا سکتی ہے وہ طاغوت ہے. جس نے اس طاغوت کو چھوڑا اور ایک اللہ کے اوپر ایمان لے آیا، اس نے وہ مضبوط کڑا، مضبوط راستہ، مضبوط منہج، مضبوط رسی اس کو تھام لیا. لن انفصام لہا، جس میں کبھی جو ہے وہ یعنی ٹوٹ نہیں سکتا، کبھی وہ جو ہے وہ جدا نہیں ہو سکتا ہے، یعنی وہ مضبوط ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. لوگوں اللہ ہے ولی ان لوگوں کا، ولی ان لوگوں کا. اللہ ولی ہے. ولی جو ہم کہتے ہیں نا، ولی کا معنی کیا ہے؟ ولی سے نکلا ہوا ہے مولا، ٹھیک ہے، مولا.
اور جو ہم اپنے قریبیوں کو بولتے ہیں نا مولوی صاحب، مولانا صاحب، وہ اس ولیہ سے نکلا ہوا ہے، جس کا معنی ہے دوست، مدد کرنے والا، حمایت کرنے والا، یہ سارے معنی آتے ہیں۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا، حمایت کرنے والا، مدد کرنے والا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اندھیروں سے نکال کے انہیں روشنیوں کی طرف لاتا ہے، اور جنہوں نے کفر کیا والذین کفروا اولیاء الطاغوت، اور جنہوں نے کفر کیا وہ طاغوت کے اولیاء ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ روشنیوں سے لے کے نور سے نکال کے اندھیروں میں ڈالتے ہیں ان کو۔ اولئک اصحاب النار، وہ جہنم والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، اب ذرا ایک اور واقعہ سنیے۔ ذرا آپ کو پتہ ہے نا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے رب کے بارے میں بحث کی تھی، نمرود نے کہا تھا نا، ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مقابلہ ہوا، رب کون ہے؟ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ تعالیٰ نے اس نمرود کو بادشاہت دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، اس نمرود نے کہا جی زندہ اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ ایک بے جان کو پکڑا، اس کو قتل کر دیا، اور ایک قیدی جس کے اوپر جو ہے پھانسی کا حکم لگ چکا تھا اس کو چھوڑ دیا، کہتا دیکھو زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس پہ بحث نہیں کی، فرمایا میرا رب وہ ہے، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، اگر تو رب ہے تو آؤ اس کو مغرب کی طرف سے نکال کے دکھا دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہاں پہ وہ کافر لا جواب ہو گیا، کچھ نہیں کر سکتا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس لیے سارے اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی سنیں، او کالذی مر علی قریہ، ایک بندہ ایک بستی کے پاس سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ پوری طرح گری پڑی تھی، ختم ہوئی تھی۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس بستی کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، کیسے ہوگی، کیفیت کیا ہوگی، کیسے ہو کر یہ زندہ ہوں گے؟ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ تعالیٰ نے اس گزرنے والے انسان کو 100 سال تک موت دے دی۔ ثم بعثہ، پھر اس کو اٹھایا۔ قال کم لبثت، اس سے کہا کتنی دیر جو ہے وہ اس طرح سوئے رہے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن۔ قال بل لبثت 100 عام، 1 سال تک تم مردہ رہے ہو۔ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، اور دیکھ اپنے کھانے کی طرف، پینے کی طرف، اللہ تعالیٰ نے اس کو خراب نہیں ہونے دیا 1 سال تک، 100 سال تک۔ وانظر الى حمارك، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ کہ وہ اس کی کیسے ہڈیاں اور وہ سب کچھ ختم ہو چکی ہیں۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اللہ نے تجھے نشانی بنایا ہے لوگوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جاتا ہے یہ عزیر علیہ السلام تھے، بہرحال عزیر علیہ السلام تھے یا کوئی اور پیغمبر تھے یا کوئی اور انسان تھا، اللہ نے 100 سال بعد زندہ کیا، اور فرمایا اگر اللہ تعالیٰ یہ زندہ کر سکتا ہے 100 سال بعد تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی اٹھا سکتا ہے۔ اس طرح کر کے اللہ ان بستی والوں کو اٹھا دے گا۔ وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، ذرا دیکھ اپنے گدھے کی طرف کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہڈیوں پہ کیسے گوشت چڑھاتا ہے۔ کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له، جب واضح ہوا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا میں جانتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اسی طرح سنیے ذرا ایک اور واقعہ، اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، ابراہیم تجھے ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، فرمایا اللہ کیوں نہیں ہے، مجھے ایمان ہے لیکن میں اپنے دل کو اور مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ قال فخذ 4 من الطير، اچھا پھر اے ابراہیم 4 پرندے لے لے اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لے، اپنے ساتھ ان کا دوست بنا لے۔ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر ان جانوروں کو ذبح کر کے
اور ان کا گوشت جو ہے وہ مکس کر کے آپس میں مختلف پہاڑوں پہ جا کے تھوڑا تھوڑا رکھ دے. ثم ادعہن، پھر آواز لگا ان کو دور سے، یأتینک سعیا، وہ پرندے صحیح ہو کر، گوشت مل کر، جڑ کر، صحیح سالم ہو کے تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لے اللہ غالب حکمت والا ہے. اور اے لوگو، اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے یہ حکم بھی یاد رکھو، مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کچھ یوں ہے، كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ، جیسے کہ گندم کا ایک دانہ تھا اور ایک دانہ زمین میں ڈالا تو اس سے 7 جو ہے وہ پودے، وہ اس کی سٹے جو ہے وہ نکل پڑے. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر ایک اس بالی میں، ہر ایک اس سٹے میں جو ہے وہ 100 دانے موجود تھے. یعنی ایک دانے سے 700 دانہ بن گیا. اور یہاں پر بھی ختم نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس سے بھی دگنا تگنا جس کے لیے چاہتا ہے کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، بڑا علم والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے سمجھایا، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا، یہ مت سوچنا زکوٰۃ دے کے میرا مال کم ہو جائے گا، یہ مت سوچیں صدقہ دے کے میرے پیچھے کم بچے گا، یہ مت سوچیں اللہ کے راستے میں خرچہ کر کے میرے پاس ختم ہو جائے گا. کچھ نہیں ختم ہوگا، جو کچھ ہے اللہ اس کو دگنا تگنا کر دے گا. مثال دے کے سمجھیں، دگنا تگنا تو کیا، نہ جانے کتنی گنا تک، کہ جیسے ایک گندم کا دانہ زمین پہ لگایا، اس سے جو ہے وہ 7 نکل آئے، جس کے وہ اس کی بالیاں ہوتی ہیں، جس کو سٹے بھی بولتے ہیں، وہ نکل آئے، اور ہر ایک بالی میں 100 دانے ہیں، تو ایک دانہ 700 دانے بنا دیتا ہے. ایک یونٹ 700 یونٹ بنا رہا ہے، ایک چیز 7. پھر یہاں پر بھی ختم نہیں ہے، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی آگے اور بڑھا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہاں معیار جو ہے نا وہ اخلاص ہے. دینے والا کتنا مخلص ہو کہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو بڑھاتا ہے. واللہ واسع علیم. فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ احکامات ہیں، ذرا ان کو بھی سنیے. ان میں مین 2 پوائنٹ ہیں. اللہ کے راستے میں دینا ہے نا تو 2 باتوں کا خیال رکھنا. مین 2 باتیں، وہ دینے میں، بلکہ 3 باتیں کر لیں. وہ دینے میں اخلاص موجود ہو. دوسری بات یہ ہے کہ دے کر کسی پہ احسان نہیں کرنا. دے کر کسی کو یہ کہنا نہیں ہے میں نے تو تجھے یہ دیا تھا، میں نے تجھے یہ دیا تھا، میں نے تجھے فلاں کو یہ دیتا ہوں. تانے نہیں دینا. اور اسی طرح دے کر اس سے تکلیف نہیں پہنچانی. فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، خرچ کرنے کے بعد اس کے اوپر کوئی احسان نہیں جتلاتے یا تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے رب کے ہاں اجر ہے، ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعہ اذی. او بھائی، او میری بہن، کسی کے سامنے اچھے نرمی سے بات کر دینا قول معروف نہیں ہے نا، تو قول معروف کہہ دو یار اللہ کے لیے معاف کرو، او بھائی میں نہیں کر سکتا، اللہ کے لیے معاف کرو. یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ صدقہ دے کے کچھ دے کر پھر بعد میں اس کو تکلیف دو. کسی سے معذرت کر لو اچھے الفاظ میں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ دے کر اس کو تانے دو. رشتہ داروں میں اکثر ایک پتہ کیا ہوتا ہے، بہن بھائیوں میں اول تو دینا نہیں ہے. اگر کسی بہن بھائی کو دے دیا تو پھر دینے کے بعد پھر تانے چلیں گے. اس میری بھابھی نے، اس میری نند نے، اس میری ماں نے، اس میری خالہ نے، اس میرے بھائی نے، اس میرے چاچا نے، یہ وہ فلاں فلاں، میں نے اس کو یہ دیا تھا، میں نے ان کو یہ بھیجا تھا، میں نے ان کو یہ کیا. اور بھائی معذرت کر لو، زیادہ بہتر ہے. دینے کے بعد کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. واللہ غنی حلیم، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بردبار ہے.
اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے کیے ہوئے صدقات کو احسان جتلا کے اور تکلیف پہنچا کے اپنے صدقات کو مت برباد کرو۔ ان کی مثال یہ ہے کہ الذی ينفق مالہ رئاء الناس، جیسے کہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کوئی خرچ کرتا ہے اور ایمان نہیں لاتا ہے اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی سخت پتھر پہ مٹی پڑی تھی اور اس مٹی پہ جو ہے فاصابہ وابل، مٹی تھی، اس مٹی میں کچھ نہیں اگ سکتا ہے، اس مٹی میں کچھ پیدا اگ نہیں سکتا ہے، بس بارش آئی اور وہ جو ہے وہ مٹی ہو گئی اور وہ جو ہے پتھر خالی ہو گیا۔ تو وہ یعنی ایک انسان کسی زمین سے کوئی پیداوار لینا چاہتا ہے، ادھر سے بڑا سا پہاڑ ہے، پتھر ہے اور اس کے اوپر مٹی ہے ڈالی ہوئی ہے کہ میں اس میں پودے لگاؤں گا، بارش آئی وہ ساری مٹی اس کی بہہ گئی، پیچھے سے چٹیل پتھر بچ گیا، تو کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے مثال دی ہے کچھ آگے لینا، یعنی صدقہ کرنا اصل میں انسان اپنے لیے پودا لگاتا ہے، اس کا پھل پھر انسان اپنی نیکیوں کے ذریعے کھاتا رہتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی اچھا کام کرا کے دے دیا، وہ صدقہ جاریہ کر کے دے دیا، اب انسان زندگی بھر اس کے جو ہے پتہ نہیں زندگی کے بعد تک کب تک اس کا اجر و ثواب لیتا رہے گا۔ لیکن اگر ریاکاری کی ہے، دکھاوا دیا ہے، تو اس کی مثال ایک پتھر کے اوپر مٹی رکھ کے اس میں بیج ڈالنے والی مثال ہے کہ اس پتھر سے تو بارش آئے گی تو وہ مٹی اتر گئی، وہ بیج کہاں گیا؟ ختم۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اسی پہ جو اپنے پاس سے اپنے دل سے پختہ ارادہ کر کے، ان کی مثال ایسے ہے كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی اونچی جگہ پہ ایک اونچے ٹیلے پہ پورا باغ لگا ہوا ہے، جس کو ایک نمی بھی لگ جاتی ہے نا، پانی پورا نہیں لگتا، نمی بھی آ جاتی ہے تو وہ اپنا پھل دگنا دے دیتا ہے۔ وہ اللہ کی رضا کی خاطر مال خرچ کرنے والا کا ایسا ہے کہ جیسے اپنے وہ ایک بڑی صاف اونچی جگہ پہ جہاں بارش کا پانی آ سکتا ہے، سب کچھ آ سکتا ہے، واضح جگہ پہ وہاں پہ باغ لگایا ہوا ہے، اور باغ ایسا ہے کہ بارش نہ بھی آئی، پانی نہ بھی ہوا تو جو نمی آتی ہے نا، وہ جو شبنم آتی ہے وہ بھی آ جاتی ہے تو وہ اس باغ سے دگنا پھل آ جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنا دیتا ہے۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، بارش نہیں بھی آتی ہے تو فَطَلٌ، وہ جو شبنم میں وہی کافی آ جاتی ہے نمی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ پورا سب کچھ کو دیکھ رہا ہے۔ آیا ود احدکم، لوگوں کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم میں سے کسی کا باغ ہو کھجوروں کا، انگوروں کا، جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں، لہو فیہا من کل ثمرات، ہر قسم کے پھل اس کے اندر موجود ہوں، اور آدمی بوڑھا ہو چکا ہو، اس کی اولاد بھی کمزور ہو، اور اچانک اس باغ کو کوئی آگ کا بگولا آ کے جلا کے رکھ دے، کیا تم کوئی ایسا کرنا چاہتے؟ تمہیں یہ پسند ہے؟ کیا تمہیں پسند ہے کہ انسان جو ہے وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اولاد ہے، اور اس کا باغ تھا، اچانک اس کے اوپر مصیبت آ کے ختم کر دے؟ ایسا چاہتے ہو؟ نہیں چاہتے ہو، اس لیے اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ خرچ کرنے کے آداب چل رہے ہیں تو یہ بات بھی سنو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اس پاکیزہ حلال میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور زمین سے جو پیداوار آتی ہے اس سے بھی خرچ کرو، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذی، جب کسی کو دینے کے لیے آؤ نا تو وہ بالکل اتنی بری اور گندی چیز مت نکال کے دو کہ اگر وہ تمہیں دی جائے تو وہ تم نہ لو۔ یعنی جب کسی کو دینا ہے نا تو اچھی چیز دو، یہ نہیں کہ اچھے اپنی سائڈ پہ کر لو اور گندے ایک سائڈ پہ نکال کے رکھو، اور وہ کہو کہ یہ جو گندے بچ کے نا یہ ہم کسی کو دے دیں گے۔ اور بھائی دینا ہے تو جو اپنے لے رہے ہو وہی دوسرے کو دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے پرانے کپڑے یا پرانی جوتیاں کسی کو نہیں دے سکتا، وہ دے سکتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ یہ بات چل رہی ہے کہ انسان کوئی پھل دیتا ہے، کوئی اناج دیتا ہے تو اس میں سے اچھا اپنے لیے نکال لے اور گندا نکال کے دوسروں کو دے دے، یہ صحیح نہیں ہے۔
جب دینا ہے اس میں سے تو سب کو اسی طرح دو جیسے تم لینا چاہتے ہو. الا ان تغمضوا فیہ واعلموا، اور یاد رکھ لو کہ اللہ بے نیاز ہے، غنی ہے، تمہارا محتاج نہیں ہے، وہ تعریفوں والا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور لوگوں شیطان تمہیں جو ہے وہ فقیری دکھاتا ہے، اس کے وعدے کرتا ہے، برائیوں کے حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہے جو تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور فضل کا. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، جاننے والا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت، دانائی، سمجھ، عقل مندی، علم، حکمت عطا فرماتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، لوگوں جس کو حکمت مل گئی، دانائی مل گئی، سمجھداری مل گئی، اللہ نے اس کو عقل عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم عطا فرمایا، اللہ نے اس کو حلم اور صبر عطا فرمایا. ان تمام چیزوں کا وہ انسان کی تمام قسم کی جملہ محامد، جو اچھی تعریفیں جس کی ہو سکتی ہیں، اچھی صفات ہو سکتی ہیں، وہ ساری کی ساری حکمت میں آتی ہیں. یہ حکیم ہے، یہ دانا انسان ہے، یہ حکیم انسان ہے جس کے اندر تمام اخلاق موجود ہو، جس میں اچھے اخلاق، اچھی عادات موجود ہوں. جس کو یہ زندگی مل گئی، فرمایا فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے سب کچھ مل گیا، سب کچھ بھلائی مل گئی. وما یذکر الا اولو الالباب، یہ نصیحت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو عقل والے ہیں، وہ نصیحت پکڑتے ہیں. وما انفقتم من نفقۃ، ان لوگوں یاد رکھ لو جو کچھ تھوڑا سا بھی خرچ کرو گے نا، یا کوئی بھی نظر مانتے ہو، منت مانتے ہو، سب اللہ کو پتہ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. یاد رکھ لو ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، اگر اپنے صدقات کو ظاہر کر کے، اعلان کر کے لوگوں کو دے دیتے ہو تو اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. بعض دفعہ اعلان بھی کرنا پڑتا ہے، لوگوں دیکھو میں نے یہ کر رہا ہوں، تاکہ دوسرے لوگ بھی ساتھ شامل ہو جائیں. کبھی کبھی دینے میں انسان کہتے ہیں آؤ ہم افطاری کرواتے ہیں، آؤ ہم یہ نیک عمل کر رہے ہیں، اس لیے ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دوسرے لوگ بھی شامل ہو جائیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر چھپا کے فقیروں کو پہنچا دو اور دے دو تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ بہتر ہے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اب جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب پہ خبر رکھنے والا ہے. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، یہ ہے بات آگے پہنچا دینا. کسی کو ہدایت پہ کان پہ پکڑ کے جو ہے وہ چلا دینا، یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. لیس علیک ہداہم، آپ کسی کو ہدایت پہ پوری طرح سیدھے پہ چلا دیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، لوگوں جو کچھ بھی خرچ کرو گے اپنے لیے کرو گے. وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو کچھ بھی اللہ کے رضا کے لیے کرو گے اپنے لیے کرو گے. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے پورا پورا تمہیں دیا جائے گا اور کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. للفقراء، ان غریب لوگوں، ان فقراء کو بھی یاد رکھیں، ان محتاجوں کو بھی یاد رکھیں جو اللہ کے راستے میں بند ہیں، کہیں اور جاب نہیں کر سکتے، کہیں اور نہیں جا سکتے، اللہ کے دین کے لیے وقف ہوئے ہیں، ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں. لا يستطيعون ضربا في الارض، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو زمین پہ کہیں جا کے سفر کر کے کہیں اور بھی نہیں کر سکتے. يحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے مالدار ہیں اس لیے کہ وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں. تعریفہم بسیماہم، اب غور سے ان کے چہرے کے اوپر، ان کی چہرے کی جھریوں کو دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ان کے اندر کتنی ان کو ضرورت ہے. لا يسألون الناس الحافا، کسی کو تنگ کر کے مانگتے بھی نہیں ہیں. ایسے فقراء، ایسے لوگوں کو خاص طور پہ یاد رکھا کرو. ایسے لوگوں کو خاص طور پہ جو اللہ کے کاموں کے لیے، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے کاموں کے لیے پابند ہو گئے ہیں. اب امام مسجد ہے، کہاں بھی چارہ جائے، 5 نمازیں پڑھانی ہے،
اس کو اتنا ٹائم نہیں ملتا ایک شہر سے دوسرے شہر میں جائے، 5 نمازوں کی ڈیوٹی ہے، پابند ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کی یاد رکھیں۔ یہ لوگ کہیں جا کے سفر نہیں کر سکتے، لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑے مالدار ہیں، کیونکہ وہ مانگتے نہیں ہیں۔ آپ ان کے چہرے کی جھریوں سے انہیں پہچان سکتے ہیں، ان نشانیوں سے۔ لوگوں سے وہ کبھی اصرار کر کے مانگتے نہیں ہیں۔ اور اے لوگوں یاد رکھو، وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِعَلِيمٍ، جو بھی خیر اور بھلائی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ کتنے ہی آج کل ہمارے پاک و ہند میں ایسے علماء موجود ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ مسجد کا امام، نعوذ باللہ، اس کا تو گویا کہ یہ مسجد کے امام اور مولوی حضرات، ان کو تو کچھ چاہیے نہیں۔ اللہ معافی دے، اس گئے گزرے جہان میں عموماً مسجد کے علماء کی تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں؟ پاکستان جیسے ملک میں بھی 15,000 10,000 کیا بنتا ہے؟ آج کل ایک بچہ اسکول میں جانے لگے نا تو ماں باپ اس کو جو ہے نا کئی دفعہ 500 روپیہ دے دیتے ہیں، 1000 روپے دے دیتے ہیں پاکستان میں۔ اور ایک مولوی صاحب جو کسی مسجد میں ہوتا ہے نا، وہ اگر اس کو 1000 اوپر مل گیا نا، اوہو، پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کو یاد رکھیں، ایسے لوگوں کو یاد رکھیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، جو لوگ اپنے مالوں کو رات میں دن میں چھپا کے اعلانیہ طور پہ خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، کوئی خوف اور کوئی غم ان پہ نہیں ہوگا، کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا الذین یاکلون الربا، اور جو لوگ ربا اور سود کھانے والے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے ان کو کسی شیطان اور کسی جن نے جو ہے ان کی جو ہے وہ مت مار دی ہوئی ہے، اور ان کی جو عقل کے اوپر وہ بیٹھ گیا ہوا ہے۔ یہ سود کھانے والے لوگ ایسے ہو جاتے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ خرید و فروخت میں اور سود میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھ لو، اللہ تعالیٰ نے بزنس اور خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، اللہ کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، باز آ جائے اس سے، فانتہا، باز آ جاؤ اس سے، فلہ ما سلف، پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے گا اور معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ ومن عاد، اور جو نصیحت آنے کے بعد پھر بھی اس سود میں اپنے آپ کو ڈالے گا، فاولئک اصحاب النار، وہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھو، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو تباہ کرتا ہے۔ سود جس انکم میں، جس آمدن میں سود شامل ہوتا ہے، وہ لاکھوں کروڑوں بھی ہو جائے تو اس سے کچھ نہیں بنتا ہے۔ وہ جتنا کماتے جاؤ اتنی ضرورتیں بڑھتی جاتی ہیں، اتنا جتنا بھی لاکھوں میں آتا ہے تو کئی لاکھوں میں آگے لگ جاتا ہے، برکت نہیں ہوتی ہے۔ اس سود کی لعنت سے بچ کے رہیں۔ فرمایا وَيُرْبِ صدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، صدقات کے ذریعے اللہ برکت دیتا ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ کافروں کو، گنہگاروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے، نیک اعمال کرتے رہے، نماز قائم کرتے رہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، کوئی خوف اور کوئی غم ان پہ نہیں ہوگا۔ اور اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، اگر کسی سے کوئی سود لینا باقی ہے تو چھوڑ دو اگر ایمان والے ہو، ان کنتم مؤمنین، فإن لم تفعلوا، اگر یہ سود لینا چھوڑو گے نہیں، اگر کسی سے سود لینا باقی ہے چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑو گے، فأذنوا، تو پھر اعلان ہے تمہارے لیے، اذان دے کے اعلان کیا، فأذنوا کا لفظ استعمال ہوا جو اذان سے نکلا ہوا ہے، اعلان ہے تمہارے لیے، بحرب من اللہ ورسولہ، کہ اعلان ہے تمہارے لیے کہ تمہاری جنگ ہے پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر توبہ کرتے ہو تو جو اوریجنل مال، رأس المال دیا ہوا ہے، جتنا قرضہ دیا ہوا ہے اتنا واپس لے لو، بات ختم۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ کسی پہ ظلم کرو اور نہ کسی سے ظلم لو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر کوئی انسان کمزور ہے، تنگ دست ہے، تو اس کو تھوڑی سی مہلت دے دو، کہ جب اس کو مہلت ملے گی وہ پیسہ واپس کر دے گا، قرضہ واپس دے دے گا۔
وَأَن تَصَدَّقُوا، لیکن اگر صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، معاف کر دو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو سمجھتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی تھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈر جاؤ اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن میں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر جان کو وہ پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہے، اور کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب آپس میں لین دین کیا کرو، اذا تداینتم، جب کسی کے ساتھ قرضے کا لین دین کرو ایک ٹائم اور مدت تک، فاکتبوہ، اس کو لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ تمہارے اندر ایک انصاف کرنے والا کاتب اور لکھنے والا وہ لکھے، وہ ٹائپ کرے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور لکھنے والے کو انکار نہیں کرنا چاہیے، جب بھی آپس میں کوئی لین دین ہو تو لکھنا چاہیے۔ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور لکھوائے وہ جس نے ادا کرنا ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کسی سے کم نہ کرو۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اور اگر یعنی واپس کرنے والا، ادا کرنے والا خود جو ہے وہ اتنا سمجھدار نہیں ہے، کمزور ہے، تو اس کا جو ذمہ دار ہے وہ اس کی طرف سے جو ہے وہ ٹائپنگ کروائے، وہ لکھوائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور دو مردوں کو اپنے اس لین دین پہ گواہ بنایا کرو۔ اگر دو مرد نہ ہوں تو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، ایک مرد ہو جائے، دو عورتیں ہو جائیں جن کو تم گواہ بنانے پہ راضی ہو۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، دو عورتیں اس لیے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی۔ ولا یأبى الشہداء، اور گواہی دینے والے انکار نہ کیا کریں جب ان سے جو ہے وہ گواہی مانگی جائے۔ ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، اور اے لوگو ذرا تھکاوٹ محسوس نہ کیا کرو، سستی نہ کیا کرو، کوئی معاملہ چھوٹا ہے بڑا ہے اس کو لکھنے میں جو ہے نا وہ سستی نہ کیا کرو، کوئی بھی آپس میں لین دین ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، سب کو لکھا کرو، یہ اللہ کے ہاں بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَأَدْنَا اللہ ترتابو، اور زیادہ بہتر ہے کہ اس میں کوئی یعنی معاملے میں کوئی یعنی اللہ ترتابو کہ اس کے اندر کوئی شک نہ ہو، اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اس کو لکھا جائے۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، اللہ یہ کہ آمنے سامنے ہو، بھائی یہ پیسے لو، یہ مجھے چیز دو، یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے۔ ایک انسان شاپ پہ لینے جاتا ہے تو تب بھی اس سے انوائس لینی چاہیے، لیکن اگر انوائس نہیں ہے تو بھائی یہ پیسے لو اور یہ چیز دے دو، تو اس طرح اگر ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، اگر یہاں پہ نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور جب بھی کوئی بڑی چیز خرید و فروخت کیا کرو تو گواہ بناؤ، اور کبھی بھی کسی لکھنے والے کو یا گواہی دینے والے کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر ایسا کرو گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سب کچھ سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور کبھی سفر میں ہو اور وہاں پہ کوئی لکھنے والا نہ ہو، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو کسی کے پاس کوئی چیز ایز اے رہن کے گارنٹی پہ کے بھی رکھ سکتے ہو کہ یہ چیز میں ایز اے رہن کے گارنٹی کے تمہارے پاس رکھ رہا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے جو ہے وہ قرضہ دے دو، یہ کر دو وہ کر دو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ہاں اگر ایک دوسرے پہ اعتبار ہے، پوری طرح اعتماد ہے، تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پھر کسی کی امانت کو اور کسی کی چیز کو پوری طرح واپس کر دو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور گواہی کو کبھی چھپایا نہ کرو۔ فَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو اسے چھپائے گا ضرورت کے وقت، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو وہ اپنے دل سے گناہ کر رہا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو سب کچھ جاننے والا ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کا مالک ہے، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ چھپاتے ہو، اللہ سب پہ تمہارا حساب کرے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جس پہ چاہے گا معاف کر دے گا اور جس پہ چاہے گا عذاب دے گا۔
واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آمن الرسول، رسول ایمان لائے، بما انزل الیہ من ربہ، اس سب پہ جو اللہ نے نازل کیا ہے ان کی طرف، اور ایمان والے بھی اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ کل آمن باللہ، ہر ایک ایمان لاتے ہیں اللہ پہ، و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پہ، و کتبہ، اس کی کتابوں پہ، و رسلہ، اس کے رسولوں پہ، لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ کے رسولوں کے درمیان ہم کہیں فرق نہیں کرتے ہیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا، کہتے ہیں اللہ، ہم یہی کہتے ہیں ہم نے سنا اللہ کا، اللہ کے فرامین کو سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ غفرانک، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ربنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اور اللہ ہمیں تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں کسی جان پہ اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا گیا، جتنی استطاعت ہے اللہ نے اتنے ہی احکامات دیے ہیں۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر ایک جان کے لیے ہے جو اس نے اپنے لیے کمایا، اور اس کے اوپر گناہ ہے جو اس نے اپنے لیے بنائے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے اللہ ہم سے کہیں نسیان، بھول چوک، غلطی ہو گئی، اے اللہ ہمیں وہاں پہ نہ پکڑنا۔ ربنا ولا تحملنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب جیسے پہلی امتوں پہ بوجھ ڈالا گیا تھا، اے اللہ ہمارے پہ اس طرح کر کے بوجھ نہ ڈالنا۔ ربنا، اے ہمارے رب، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کو ہم اٹھا نہ سکتے ہوں۔ واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ واغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ وارحمنا، اے اللہ ہم پہ رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، تو ہی ہمارا حمایتی ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافر قوم پہ ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما۔ یہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہے۔ ان آخری دو آیتوں کے بارے میں بہت بڑی فضیلت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن مجید زمین پہ عطا فرمایا، لیکن سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں آسمانوں پہ بلا کے وہاں یہ دو آیتیں نازل کی گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو انسان رات کو سونے سے پہلے یہ دو آیتوں کی تلاوت کر لیتا ہے تو یہ دو آیتیں اس کے لیے ساری رات کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ کفتا ہو، ہر طرح کی مشکل سے، ہر طرح کی کسی بھی اور پریشانی سے یہ دو آیتیں اس کی حفاظت کرتی ہیں جو انسان رات کو سونے کے وقت سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لیتا ہے۔ یہ بہت بڑی جامع دعا ہے۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران ہے۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کے جو موضوعات ہیں یہ تقریباً قریب ہیں۔ سورۃ بقرہ میں جیسے زیادہ تر بات یہود پہ ہوئی ہے اور احکامات دیے گئے ہیں، سورۃ آل عمران میں بات جو ہے وہ نصارہ اور عیسائیوں پہ ہوئی ہے اور ان کے بارے میں کچھ احکامات دیے گئے ہیں۔ یہ سورۃ آل عمران، عمران موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی ہے، تو اس مناسبت سے جو ہے، اور مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے، تو اس مناسبت سے چونکہ ان کی آل کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے تو اس مناسبت سے آل عمران اس صورت کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اے لوگو سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کی تلاوت کیا کرو، قیامت والے دن یہ تمہارے لیے سفارش کریں گی، یہ ایک سائبان کی طرح سایہ کریں گی قیامت والے دن پڑھنے والے پہ۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم، حروف مقطعات ہیں۔ ان کی بہت ساری تفصیلات جو ہیں پیچھے سورۃ بقرہ کے شروع میں بیان ہوئی ہیں۔ تمام لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اس کے الف لام میم کے بارے میں جو سورۃ بقرہ کے شروع میں بیان ہوا ہے اس کو ایک دفعہ ضرور سن لیں،
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے جو حی القیوم ہے، خود زندہ ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک اور باقی تمام کائنات کو قائم کرنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ آپ پہ نازل کیا ہے جو تصدیق کرنے والی ہے پہلی تمام چیزوں کی، اور اللہ نے ہی تورات اور انجیل کو بھی نازل کیا تھا من قبل، اس سے پہلے جو لوگوں کے لیے ہدایت تھی۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ نے فرقان کو نازل کیا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، عزیز ہے، ذو انتقام ہے، بڑا انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان پہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ ماں کے رحم میں جیسے چاہتا ہے تمہاری شکل و صورت بناتا ہے۔ لا الہ الا ہوا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ نے ہی اس کتاب کو آپ پہ نازل کیا ہے۔ اس کتاب میں سے منہ آیات محکمات، کچھ ایسی آیات ہیں جو محکمات ہیں، پختہ ہیں، عمدہ ہیں، اپنے موضوع میں اصل ہیں، واضح ہیں، احکامات ہیں۔ ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ دوسری آیات ہیں جو متشابہ ہیں، تھوڑا سا ان میں جو ہے وہ خفا اور ہڈن پن پایا جاتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ ان چیزوں کے، ان آیات کے پیچھے لگتے ہیں جن کے اندر کچھ تھوڑے سا مشابہت، یعنی کچھ ان کے اندر تشابہ اور کچھ ان کے اندر جو ہے وہ مخفی پن سا پایا جاتا ہے، اس کے ان آیتوں کے پیچھے لگتے ہیں۔ ابتغاء الفتنہ، فتنہ چاہتے ہوئے، وابتغاء تاویلی، اور اس کی پوری طرح تفسیر چاہتے ہیں، حالانکہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ ان کا پوری طرح مفہوم کوئی نہیں جانتا ہے۔ والراسخون فی العلم، اور جو لوگ علم میں پختہ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم ایمان لائے، کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، یہ نصیحت وہ لوگ لیتے ہیں، وہ لوگ پکڑتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں تفسیر شروع کرنے سے پہلے ایک پوری کلاس میں وضاحت کی گئی ہے کہ قرآن مجید کی آیات میں کچھ آیات ہیں جو محکم ہیں۔ محکم کا مطلب یہ پختہ ہے، پختہ کا مطلب کیا ہے؟ اپنا ان کا مفہوم واضح ہے، ایمان لانے میں، عمل کرنے میں سب چیزیں واضح ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا پوری طرح واضح نہیں ہے۔ اب الف لام میم کا کیا معنی ہے؟ الف لام میم کا کیا معنی ہے؟ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا مفہوم میں تھوڑا سا مخفی پن پایا جاتا ہے، ان پر کیا ہے کہ انسان ایمان لائے، ربنا آمنا ربنا آمنا۔ اب انسان اگر ان کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کی بھی پوری ڈیٹیل جاننی، اس کی بھی پوری ڈیٹیل جاننی ہے، ہو سکتا ہے کہ انسان فتنے میں پڑ جائے۔ انسان کو دعا کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو جب ہدایت کے بعد ہدایت سے پھیرنا نہ، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک اللہ تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ ربنا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اے اللہ تو لوگوں کو قیامت کے دن میں جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک منٹ۔ فرمایا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، جنہوں نے کفر کیا ان کے مال، ان کی اولاد انہیں اللہ سے کچھ نہیں بچا سکے گی، اور وہ بلکہ یہ سب ان کے لیے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ کدأب آل فرعون، ذرا دیکھیں آل فرعون کی مثال کو، اور جو ان کے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت عقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔
قل للذین کفروا، ان کافروں سے کہہ دیجئے، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے اور تمہیں اکٹھا کیا جائے گا ایک جہنم کی طرف، اور بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد قد کان لکم آیۃ فی فئتین، ذرا دو گروہ مسلمانوں کی طرف سے ایک گروہ اور وہ کافروں کی طرف سے جو جنگ بدر میں جنگ ہوئی تھی، لوگوں اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، دو گروہوں میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، ذرا غور سے دیکھو۔ یہ آیات اصل میں مخاطب کیے جا رہے ہیں اس وقت کے وہ جو ایک نصارہ کا، عیسائیوں کا وفد نجران سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع کی 82 آیات 82 آیات تب نازل کی تھی۔ وہ جو نجران کا علاقہ یمن میں پایا جاتا ہے، وہاں کے عیسائیوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیات نازل، یعنی یہ 82 آیات نازل کی تھی۔ اس ضمن میں بتایا وہ لوگوں، یہ جو جنگ بدر ہوئی تھی نا، جس میں ایک طرف مسلمان تھے، کافر تھے، تھوڑے سے مسلمان بڑے سے کافروں پہ غالب آ گئے تھے، ذرا اس میں بھی تمہارے لیے بڑی عبرت اور نشانیاں ہیں۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا تھا، قتال کر رہا تھا، وَأُخْرَى، اور کافرتن، اور دوسرا کافر تھا، یرونہم مثلی امراء العین، کافر جو ہے ان کو دگنا دیکھ رہے تھے، یعنی مسلمان جو ہے وہ تھوڑے سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دگنا کر کے کافروں کو دکھا رہا تھا تاکہ ان پہ رعب پڑے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ اپنی مدد سے جس کو چاہتا ہے اس کی مدد کرتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس سب کچھ میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اولی الابصار ہیں، دیکھنے والے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، لوگوں کے لیے مزین کیا گیا ہے، لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا ہے ان کی شہوات عورتوں سے، اور اسی طرح اولاد کا ہونا، اسی طرح خزانے ہونا، والقناطیر المقنطرہ، خزانے سونے کے، چاندی کے، اسی طرح گھوڑے، اسی طرح جو ہے وہ دوسرے جانور، اسی طرح کھیتی باڑی، یہ سب کچھ لوگوں کے لیے مزین کیا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھ لو، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے۔ واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا کچھ ہے، بہت کچھ ہے جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، آؤ تمہیں اس سے بہتر کوئی چیز نہ بتاؤں۔ للذین اتقوا عند ربہم، جو رب کے ہاں رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے اس سے بہتر چیز ہے، کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ باغات اور وہ جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وازواج مطہرۃ، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور سب سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ ورضوان من اللہ، اللہ کی رضا ہوگی، اللہ کی خوشنودی ہوگی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، جو لوگ کہتے ہیں اے اللہ ہم ایمان لے آئے، ہمیں معاف فرما دے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، یہ سب کچھ اللہ نے کن کے لیے بنایا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ یہ وہ لوگ ہیں الصابرین، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، قناعت کرنے والے، خرچ کرنے والے، استغفار اور معافی مانگنے والے رات کے سحری کے اوقات میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ تیار کیا ہے۔ اللہ گواہی دیتا ہے، شاہد اللہ بھی گواہی دیتا ہے،
کہ انہو لا الہ الا ہوا، کہ اللہ کے علاوہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اہل علم جو منصف انصاف پہ قائم رہنے والے اہل علم ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا ہوا، وہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ غالب حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اللہ کے ہاں اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یہ اہل کتاب کے لوگوں نے اختلاف کیا تھا دلائل آنے کے بعد صرف بغاوت کرتے ہوئے، اور جو کوئی بھی اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَاب، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر ان سب کچھ کے باوجود بھی آپ سے یہ بحث کر رہے ہیں، آپ یہ جواب دیں اسلمت وجہیہ للہ، میں اللہ کے آگے جھک گیا ہوں، اللہ کے آگے اپنے چہرے کو، اپنی جبین کو جھکا رہا ہوں۔ ومن اتبعنی، اور جو بھی میرے پیروکار ہیں، وقل للذین اوتوا الکتاب والامیین، اور ان اہل کتاب کو اور باقی ان پڑھوں کو بتا دیجئے اسلمتم، تم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ مسلمان ہوتے ہیں تو ہدایت پہ ہوں گے، اور اگر پھریں گے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی انہوں نے کوششیں کی، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے جو انصاف کا حکم دیتے ہیں ان کو قتل کرتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دیجئے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں برباد ہو گئے اور آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، یہ اہل کتاب کے لوگ جنہیں کتاب دی گئی، جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے کہ تمہارے درمیان فیصلہ کیا جائے تو اس سے پھر جاتے ہیں، اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اس لیے کہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم میں بھی جانا پڑا تو تھوڑے دن جائیں گے۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ، اور ان کو یہ دین میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، دھوکے میں ان کو ڈال دیا ان باتوں نے، ان چیزوں نے جو انہوں نے خود اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس دن کیا ہوگا جس دن ہم ان کو جمع کریں گے، جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر جان کو وہ پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور کسی پہ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ اس دن کیا ہوگا ان کا؟ لہٰذا آپ یہی کہہ دیں، قل، فرما دیجئے، قل اللہم مالک الملک، اے اللہم مالک الملک، اے اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے تو بادشاہت عطا فرماتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے تو بادشاہت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو ذلت دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری کی ساری خیر اور بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے اللہ تو وہ ہے، سب کچھ تیرے پاس ہے، بادشاہت تیرے پاس ہے، عزت تیرے پاس ہے، سب کچھ تیرے پاس ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو ہے وہ اللہ جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ تو بھی ہی مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ بناتا ہے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور جسے چاہتا ہے تو رزق عطا فرماتا ہے بغیر حساب کتاب کے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون اللہ، او ایمان والو، کافروں کو اللہ کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا حمیتی اور قریبی مت بناؤ، ایمان والوں کو چھوڑ کے ایمان والوں کو سب سے پہلے اپنا قریبی بناؤ، اور جس کسی نے ایسا کیا تو اللہ کی طرف سے اسے کچھ نہیں ملے گا۔ فلیس من اللہ فی شیء
الا ان تتقوا منہم تقا، ہاں اپنے آپ کو ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان سے کچھ نہ کچھ بچا کے رکھو. الا ان تتقوا منہم تقا، کبھی مجبوراً انسان کو کسی غیر مسلم کافروں کے ساتھ معاملات کرنے پڑتے ہیں، کرو، لیکن اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنے دستور کو، اپنے طریقہ کار کو، ایک مسلمان ہونے کی غیرت کو وہ بچا کے رکھو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، وہ لوگوں اپنے دلوں میں جو کچھ چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، اللہ سب کچھ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ کو جان رہا ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، وہ قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن ہر ایک جان جو کچھ اس نے کیا وہ اپنے سامنے پائے گا، جو کچھ بھی خیر کیا اور جو کچھ بھی برائی کی، سب کچھ. یتود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، خواہش ہوگی کاش کہ میرے گناہوں کے درمیان بڑا فاصلہ ہوتا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، ڈرو اللہ سے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑا شفقت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑی شفقت کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہیں جو ہے وہ ڈراتا ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، وہ لوگو اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، فَاتَّبِعُونِي، میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. نتیجتاً يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ ہی ہے جو معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اگر کوئی انسان دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، میں اللہ کی مانتا ہوں، یہ کرتا ہوں، جب تک نبی کی اتباع نہیں ہے، جب تک نبی کی سنت میں نہیں چل رہا ہے، جو مرضی دعوے کر لے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں جتنے مرضی دعوے کر لے سب جھوٹ ہے، جب تک کہ نبی کی اتباع نہیں کرتا ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، نتیجتاً اللہ تم سے محبت کرے گا. يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، فرما دے ان سے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور اگر پھر جائیں گے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے. اگر تم پھر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اللہ اکبر. یہ آیات آگے جو ہے وہ چلتی رہیں گی اور یہ موضوع آگے جو ہے وہ چلتا رہے گا. یہاں سے ہم آج جہاں تک پہنچے ہوئے ہیں ان آیات پہ، آیت نمبر 32 پہ 32 پہ سورۃ آل عمران کی، آج یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ ایک اور واقعے کی طرف بیان کر رہا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا. یہ موضوع انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئندہ جو ہے وہ کلاس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب پہ عمل کرنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کو صحیح طرح آگے جو ہے وہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزا.